جیسے کوئی معلق قندیل فانوس ہوا میں لٹک رہا ہو اور اس ہوا میں جو جھونکے کے ساتھ ہوا ہے اس کو جھنجھوڑ رہی ہو، ادھر سے ادھر، اس طرح زمین ہل رہی ہوگی۔ لوگ اونٹ دوہنا چھوڑ دیں گے، بکریاں چرانا بھول جائیں گے، عورتیں اپنے بچوں سے بے خبر ہو جائیں گی، لوگ کاروبار چھوڑ دیں گے، ٹرین بند ہو جائے گا، ہوائی جہاز کا اڑنا بند ہو جائے گا، دکانیں بند ہو جائیں گی، کھیتی بند ہو جائے گی، تجارت بند ہو جائے گی، خرید فروخت بند ہو جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ فرصت کہاں ہے؟ یہ تو اب آخر وقت ہے، آخر وقت ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین اس طرح سے ہل رہی ہوگی۔ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ دوسرے تقریر کے مرحلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سائنس کیا کہتی ہے۔ سائنس 1400 سال کے بعد آج سرنگو ہے، سائنس ضمیر بوس ہے قرآن کے سامنے، حدیث کے سامنے، اسلام کے سامنے۔ میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک حدیث آتی ہے ترمذی کے اندر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى يوم القیامت کانہ رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء فطرت واذا السماء انشقت۔ کہ اے لوگوں، یا جو کوئی چاہتا ہے، جو کوئی قیامت کے دن کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے گویا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھ لے، اسے چاہیے کہ سورہ انفطار پڑھ کے دیکھ لے اور سورہ انشقاق پڑھ کے دیکھ لے۔ ہم اس کا بھی آگے تذکرہ کریں گے۔ ان 3 سورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ نے جو وحی نازل کی ہے، یہ کتنی سائنٹیفک ہے، ذرا اندازہ کیجئے۔ آپ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اندر۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ اسلام لے آتے ہیں۔ کیا ہوگا قیامت کے دن کا معاملہ؟ کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے ہم سورۃ التکویر کو دیکھتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، اللہ کہتا ہے جب ہم سورج کو لپیٹ دیں گے۔ سورج کو لپیٹنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی سورج کی روشنی کو ہم کم کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ سورج کی توانائی، سورج کی انرجی، سورج کی حرارت، سورج کی تپش، سورج کی گرمی، سورج کا ہیٹ، سورج کا ٹیمپریچر، وہ اس کے حالے میں سمٹ کر کے رہ جائے گا۔ یعنی سورج کو موت آ رہی ہوگی، ذرا غور کیجئے گا، اس کو بھی موت آئے گی۔ سورج کو لپیٹ دے گا۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، اور ستارے مندمل ہو جائیں گے، ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں یہ سائنس ہے، جب سورج کی وجہ سے یہ ستارے چمکتے ہیں، اگر سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی تو ستارے بھی مدھم ہو جائیں گے، ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ، یہ ستارے جھڑ پڑیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ کیا حال ہوگا انسانوں کا؟ ذرا غور کیجیے۔ اذا الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ
नज़रत वइज़ा अल-जिबाल सुय्यरत वइज़ा अल-इशार उत्तिलत। और पहाड़ चलाए जाएंगे, पहाड़ चलाए जाएंगे। ये आपका जो पहाड़ है झारखंड का, ये पहाड़ उस दिन क्या होगा, उड़ जाएगा। 80% पहाड़ का हिस्सा आपके जमीन के नीचे धंसा हुआ है। 20% जमीन के ऊपर जो पहाड़ दिखाई देता है उसका 20% हिस्सा है बस। ये पहाड़ कैसे उड़ेंगे अभी बताते हैं। ये सारा पहाड़ उड़ने लगेगा, डायनामाइट करके तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह अकबर। ये पहाड़ स्टेबलाइजर है, चाहे अरब का पहाड़ हो या बिहार के झारखंड का पहाड़ हो या बिहार का या किसी भी मुल्क का पहाड़ हो, स्टेबलाइजर है भाई, स्टेबलाइजर। सिर्फ 100 साल पहले साइंसदानों ने माना है, उसको पता चला कि ये पहाड़ जमीन पर इसलिए नस्ब किए गए हैं कि पहाड़ जमीन हिलने न लगे। गोया ये बैलेंसिंग वेट है, वेट बाट है। ये पहाड़ जमीन को बैलेंस करने के लिए, अगर ये पहाड़ न होते तो जमीन हिलती रहती। कुरान इसकी तायीद करता है। आइए देखें, वइज़ल इशार उत्तिलत। और 10 माह की गाभिन उटनियां, हामला उटनियां छोड़ दी जाएंगी। जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो ये हामला उटनियां भी छोड़ दी जाएंगी। वइज़ल वहूश हुशरत। और जितने जंगली जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं या बेखूंखार जानवर हैं, सारे के सारे जानवर जमा हो जाएंगे। मारे दहशत के, मारे खौफ के, मारे डर के वो यकजा हो जाएंगे। ये क़यामत की घड़ी आने वाली है। आज हमारा यकीन नहीं है मुसलमानों क़यामत के दिन पर। आज हमारा यकीन क़यामत के दिन पर नहीं है ना, इसीलिए आज हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। क़यामत पर यकीन नहीं है, इसीलिए हम दीन से दूर हैं। क़यामत का यकीन नहीं है हमें, इसीलिए हम बुराइयां करते हैं। हमारे मुआशरे में बुराइयां हैं। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुफ़ार मक्का के सामने क़यामत के बारे में तज़किरा फरमाते तो ये मक्का का काफिर जानते हैं मजाक उड़ाता था, मजाक उड़ाता था कि ये क़यामत क्या चीज़ है, ऐसी बात कभी नहीं होगी, ये सब गलत बातें हैं। और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं मानता था। अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल के अंदर आयत नाज़िल फरमा दी, फ़कैफ़ तत्तक़ून। क्या तुमको डर नहीं लगता है? डरते नहीं हो कि अपने पैगंबर की बात मानने से इनकार करते हो, उनका मजाक उड़ाते हो? उस दिन, जिस दिन की आफत से बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, बच्चे बूढ़े हो जाएंगे, डर के मारे ये हाल होगा। बच्चे बूढ़े हो जाएंगे मतलब क्या हुआ? इतनी घबराहट होगी, इतनी परेशानी होगी कि इंसान अपने कारोबार से बेखबर हो जाएगा। वइज़ल वहूश हुशरत वइज़ल बिहार सुज्जरत। और अल्लाह ताला पहाड़, समंदर में आग लगा देगा, समंदर में आग लगा देगा अल्लाह ताला। उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको बताऊंगा, जरा तवज्जो दीजिए। अल्लाह कहता है क़यामत के दिन समंदर में आग लगा देगा अल्लाह ताला। ये फरमा रहे हैं अल्लाह। वो आग कैसे लगेगी? आप कहेंगे पानी में आग कहीं लगती है? आज भी आग है पानी के नीचे। समंदर के मुंह से आग का शोला आसमान में जा रहा है, आज भी जा रहा है।
اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب زمین شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، جب زمین کانپ رہی ہوگی شدت کے ساتھ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اور جب زلزلہ آ جائے گا تو جب زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے بھیتر جو چیز ہوگی وہ زمین باہر پھینک دے گی، اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی. زمین کے اندر جو کوئلہ ہے، یورینیم ہے، ریڈیم ہے، کیلشیم ہے، سوڈیم ہے، فاسفورس ہے، سلفر ہے، پلیٹینم ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ابرق ہے اور بہت ساری چیزیں معدنیات ہیں اندر میں، سب کو زمین اگل دے گی، باہر کر دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان اب کہے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ زمین کے نکلے ہوئے سونے کو کوئی لینے والا نہیں ہوگا، یہاں تو جان پٹ پڑی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سونا باہر پڑا ہوگا، چاندی باہر پڑی ہوگی، پلیٹینم باہر پڑا ہوگا، ساری دولت زمین اگل دے گی باہر. کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ اس میں سے ہم کچھ لے، کیا کرے گا لے کر کے. اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یوم یصدر الناس اشتاتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین اگل دے گی ساری چیزیں، تو ایسا کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہوا ہوگا اس کو. اللہ کے حکم کی تعمیل میں یہ زمین ساری دولت اگل دے گی. اور اس دن لوگ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. اور زمین اس دن ریڈیو بن جائے گی. ریڈیو زمین خبریں بولنا شروع کر دے گی. زمین خبریں اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کو بیان کر رہی ہوگی. اخبار، خبر کی جمع ہے، پلورل ہے، بہووچن اخبار. زمین خبریں بیان کرے گی، اللہ کا حکم اس کو ہوا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شرا یرہ. لوگ متفرق گروہوں میں اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے کرتوت دکھائے جائیں، ان کے اعمال دکھائے جائیں، انسان کے اعمال دکھائے جائیں گے. لوگ اللہ کے حضور جا رہے ہوں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اللہ اس کو دکھا دے گا اس دن. اور جس کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہوگی اللہ اس کو دکھا دے گا. نیکی دکھا کر جنت دے گا، بدی دکھا کر جہنم میں جھونک دے گا. یاد رکھ لیجئے، اللہ بے انصافی نہیں کرے گا، اللہ عدل کرے گا. آپ کی نیکیوں کو دکھلا دکھلا کر کے آپ کو جزا دے گا اور آپ کی برائیوں کو دکھلا دکھلا کر کے سزا کرے گا. زمین خبر کیسے بولے گی؟ کیسے زمین بولے گی؟ زمین کو زبان کچھ تھوڑی ہے جو زمین بول رہی ہوگی، لیکن ہاں دیکھیے کیسے بولتی ہے، زمین بولتی ہے. اب یہ چند واقعات رونما ہونے والے قرب قیامت کے میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب حضور کی ایک حدیث اور سن لیجئے، مسلم شریف کی حدیث ہے. عن المقداد رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق.
حتی تکون منہم کا مقدار میل فیکون الناس علی قدر اعمالہم فی الارض، رواہ مسلم۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن، کان کھول کے سنیے، قیامت کے دن سورج مخلوق سے مثل 1 میل کے قریب ہو جائے گا، یعنی سورج ہمارے سر کے 1 میل کی دوری پر ہوگا، اور پس اس دن لوگ اپنے اپنے پسینہ میں ہوں گے، یعنی اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ تشریح اس طرح کر سکتے ہیں، کوئی اپنے اعمال کے اعتبار سے ٹخنے کے بھر پسینہ میں ہوگا، کوئی گھٹنے کے بھر پسینہ میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی سینے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گلے تک ڈوبا ہوگا، کوئی لبوں تک، ہونٹ تک ڈوبا ہوگا اعمال کی وجہ سے۔ اب آپ سوچیں گے کہ جو سورج 9.5 کروڑ مائل کی 9 کروڑ 30 لاکھ مائل کی دوری پر ہے، اس کی گرمی ہمارے تک جو پہنچتی ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے، اور وہ گرمی اگر وہ سورج 1 میل کی دوری پر آ جائے گا، آپ کیسے کیا سمجھتے ہیں کہ صرف پسینہ چلے گا، ہمارے جسم سے پسینہ جاری ہوگا اس سورج کی گرمی سے؟ آدمی کو تو مر جانا چاہیے، اتنے قریب میں جب سورج ہوگا تو آدمی کو جل جانا چاہیے، بھن جانا چاہیے، ساری چیز کو بھاپ بن جانا چاہیے جل کر کے، لیکن میرے بھائی نہیں ہوگا ایسا۔ یہ حدیث ہے 1 میل کی دوری پر۔ اب تھوڑا سا ہم سائنسدانوں کی بات کو بھی سنتے چلتے ہیں کہ زمین کے قریب 1 میل کی دوری پر سورج کیسے ہوگا؟ توجہ دیجیے، زمین کے قریب 1 میل کے قریب سورج ہوگا یا زمین ہوگی؟ اللہ اکبر۔ یہ سب قیامت کے دن کا منظر ہے، قیامت کے دن کا یہ منظر ہے۔ یہ زلزلہ ہوگا کیسے، ذرا یہ سن لیجیے اب پہلے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسرافیل علیہ السلام ایک سور لے کر کے ریڈی ہیں۔ سور کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، وہ سور لے کے تیار ہیں، صرف ایک رب العزت کے حکم کا انتظار ہے ان کو۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سور میں پھونک مار دو، پہلا 3 سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل 3 بار سور پھونکیں گے۔ زلزلہ کیوں شروع ہوگا سائنٹیفیکلی میں بتاتا ہوں بعد میں، اس کو سن لیجئے۔ سورۃ النمل کی 87 اور 88 نمبر کی آیت کو پڑھیے گا۔ یہ قرآن جو آپ لوگوں نے دیا ہے یا گھر میں پڑھتے ہیں، جا کے دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب وہ اس دن کا کیا حال ہوگا جب کہ سور میں پھونکا جائے گا، تو اس پہلا سور جو ہوگا پھونکنے کا معاملہ، پہلی دفعہ جب اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے، فَفَزِعَ، بس لوگ ہول کھا جائیں گے۔ ہول کھا جائیں گا مطلب سمجھے؟
سراسمیگی پیدا ہو جائے گی، متوالے ہو جائیں گے، باولے ہو جائیں گے، حواس باختہ ہو جائیں گے. یہ ہو کیا گیا؟ ہو کیا گیا؟ سب کے سب کون؟ جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں ہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اس ہول سے اور اس حواس باختگی سے بچا لے گا. لیکن اکثر لوگ، قریب لوگ ہول کھا جائیں گے. یہ پہلا سور ہوگا. زمین ہل رہی ہوگی، مسلسل زمین ہل رہی ہے، زمین سے آواز بھی نکل رہی ہے، زمین سے آواز بھی نکل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انشقاق کے اندر کہتا ہے اذا السماء انشقت، جب ہم آسمان کو پھاڑ دیں گے، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وہ رب کے حکم کی تعمیل کرے گا. اسے لازمی بھی یہی ہے کہ وہ حکم مانے. اور زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین کو بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو کیا کرے گا؟ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، زمین کے اندر جتنی چیزیں وہ سب اگل دے گی، باہر پھینک کر کے خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی. اب آئیے ذرا سا ہم دیکھیں کہ یہ قیامت کے طرف ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. امریکہ کا ایک سائنسداں ہے جس کا نام ہے ٹال مین. امریکہ سائنٹسٹ ہے، امریکن ٹال مین نام کا سائنسداں ہے. لمبی گفتگو ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین اور آسمان کے جتنے مادے ہیں وہ اپنے خاتمے کی طرف رواں دواں ہیں. سب قیامت کے سمت میں سب جا رہے ہیں. ٹالمین نے مان لیا قرآن کی آیت کو، قرآن پر ایک طرح سے اس نے ایمان قائم کر لیا، قرآن کی بات کو تسلیم کر لیا کہ دنیا مٹنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. اور امریکن سائنٹسٹ ٹالمین کہتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے اپنے خاتمے کے قریب یہ دنیا جا رہی ہے، کائنات جا رہی ہے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ صرف سارا نظام یہ درہم برہم ہو جائے گا اور صرف ایک ابدی نہیں فنا ہونے والی طاقت وہ باقی رہے گی. اس کو اس نے انگریزی میں کہا ہے ایٹرنل سپریم پاور. ایٹرنل سپریم پاور، عظیم طاقت والا، عظیم قوت والا، وہ صرف باقی رہے گا، باقی سب لوگ فنا ہو جائیں گے. اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ حضرت ملک الموت کو بھی موت آئے گی، کوئی نہیں بچے گا. اس طرح سے سورج کو موت آ رہی ہے، وہ کیسے دیکھیے. مسٹر اے ایچ بیتھے ایک سائنٹسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سورج سے جو گرمی ایک سیکنڈ میں نکلتی ہے وہ کتنے واٹ کی گرمی نکلتی ہے، کتنے واٹ کی انرجی نکلتی ہے. تو اس نے کہا کہ 4 × 10⁻26 واٹ پر سیکنڈ سورج سے انرجی نکلتی ہے. اتنا بڑا گیس کا بھنڈار ہے سورج میں. تو 4 کے اوپر آگے، 4 کے آگے 26 زیرو آپ بڑھائیں گے اور اس کو آپ شمار کیجئے، کیلکولیٹ کیجئے، اتنا واٹ انرجی سورج سے نکل رہا ہے. اور وہ 40 لاکھ
میٹرک ٹن 1 سیکنڈ میں ہائیڈروجن گیس کے جلنے سے یہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ 1 سیکنڈ میں